گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے گنبد. السلام علیکم. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خانہ خدا میں. جامع مسجد چقچن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جامع مسجد چقچن میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں کا مجاور ہوں، میں متولی ہوں، نہیں، بلکہ میں بھی آپ ہی کی طرح کا آدمی ہوں. آیا ہوں دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے، اور میں اپنے ساتھ آپ کو بھی دکھاؤں گا. میرے ساتھ چونکہ کیمرہ ہے اور کیمرے کے پیچھے میرا دوست ہے جو اس کام کو ٹھیک طرح سے کرنا آتا ہے جس کو، اور ان کا نام شجاعت دلیری ہے. کورو شمع کے بل سے ان کا تعلق ہے، اور ادھر ہی سے آئے تھے ہم دونوں مل کر. ہم نے کہا چلو آپ کو خپلو کی سیر کراتے ہیں. سب سے پہلے چقچن مسجد. بسم اللہ. کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی. دیکھیے مسجد کی جھلک. یہ وہ مسجد ہے جس سے آج سے 750 سال پہلے امیر کبیر سید ہمدانی محسن بلتستان آپ ایران کے ہمدان سے تشریف لائے. کشمیر سے یہاں آئے. یہاں یہ بودھزم کا یا بون مذہب کا کوئی مرکز تھا. اس جگہ کو آپ نے مسجد میں تبدیل کیا، چقچن مسجد بنا. چقچن شخچن کا نام ہے، اور اس حوالے سے بڑی کہاوتیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری حقیقت، بہت سارے گما، بہت باتیں موجود ہے. چقچن کو چقچن کیوں کہا یا یہ شخچن کیوں کہا؟ میں نے تو کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے. کس کی کتاب میں پڑھا ہے؟ تارڑ نے، مستنصر حسین تارڑ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے. جب میں چقچن مسجد میں پہنچا، میں نے کس سے پوچھا تو کہا یہاں آسمان سے کوئی زنجیر لٹک رہی تھی، اور وہ زنجیر وہ لوگ تھامنے کے لاتے تھے جن کے مسائل ہوتے تھے، اور جو زنجیر جن کے ہاتھ آتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہے، اور جو زنجیر کو نہیں تھما سکتے تھے وہ ناحق پر ہیں. یعنی اس طرح کی بات انہوں نے لکھی ہے، مگر یہ کہاں تک سچ ہے مجھے نہیں معلوم. میں تو اس کی کتاب کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. مگر شاہ ہمدان یہاں تشریف لائے. انہوں نے عبادت کے لیے یہ جگہ مختص کی، پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. پورے بلتستان میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. ہر جگہ خانقاہیں اسی طرح سے بنائی. جیسے مسجد چھبرونجی ہے، امبڑک مسجد ہے، گمبس کدو خانقاہ ہے، اور لاتعداد میں خانقاہوں کی بنیاد رکھی. اور اس کے بعد ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے اس کام کو مزید تقویت دی، اور اتنی عبادت گاہیں بن گئی بلتستان میں، مساجد بن گئی، خانقاہیں بن گئی. اس کی مثال ملنا محال ہے. اور یہ تو وہ شاہکار کام یہاں کیا گیا ہے، لکڑی کا کام، اور اس کے اندر کاشیکاری ایسی کی گئی ہے. آپ دیکھیں گے، آپ یہ سمجھیں گے یہ جیسے آپ بغداد کہیں پہنچے ہیں، یا آپ لکھنؤ کہیں پہنچے ہیں، یا دلی پہنچے، یا لاہور پہنچے ہیں. اس سے کم درجے کا کام یہاں نہیں ہوا ہے. آپ خود دیکھیں گے. میرا کیا کہنا ہے، آپ کے سامنے مسجد ہے، آپ دیکھتے ہیں. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. زندگی مانگی کسی نے. اس مسجد کو دیکھا، یہ مسجد کا مین دروازہ ہے. یہاں سے اندر مسجد کا وہ حال ہے جہاں پر عبادت ہوتی ہے، جمعہ کی نمازیں ہوتی ہے، عیدین کی نمازیں ہوتی ہے. مگر یہ ایک ایسے مقام پر ہے جو خپلو کے اندر، خپلو شہر میں بالکل بالائی جگہ پر، بالکل چڑھائی کے مقام پر، اونچی جگہ پر یہ مسجد واقع ہے. اور یہاں سے پورے سیلنگ کا، بلکہ بہت دور مشبروم چوٹی تک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. پورا خپلو اس مسجد کے بالکل سامنے. نہیں معلوم شاہ ہمدان نے اس جگہ کو کیوں انتخاب کیا. آخر یہاں سے سارا علاقہ ضلع گانچے کا نصف حصہ یہاں سے نظارہ کیا جا سکتا ہے. اگر میرا جھوٹ ہے تو آپ بھی دیکھیے. یہاں سے یہ دیکھو، وہ سامنے سیلنگ نظر تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے
ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی